علیکم امداد سمرو عمران خان صاحب کی اگلی چال کا پتہ چل گیا ہوا ہے. خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہوں گے. وہ جو نئی چال ہے, جو نئی تحریک ہے, اس تحریک میں جان ہوگی یا نہیں ہوگی. کل سے خان صاحب تحریک چلانے جا رہے ہیں اور تحریک چلانے سے پہلے عمران خان صاحب نے مکمکہ کے لیے کہاں کہاں کوششیں کی ہیں اور کیا ان کی تحریک لوگوں کے لیے ہے, عوام کے مسائل کے لیے ہے, یا وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے, اپنے لیے وہ جو کسی کو کہا کرتے تھے نعرو, تو اپنے لیے وہ نعرو مانگ رہے ہیں یا لوگوں کے لیے, ملک کے لیے اور آئین کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ایک یہ مسئلہ, ایک تحریک انصاف کے ہی ایک ایم این اے, ان کی ویڈیو وائرل ہے اور وہ قومی اسمبلی کے باہر ادھم انہوں نے مچایا اور دھمکیاں دیں پولیس اہلکاروں کو. کیا کیا دھمکیاں دیں, کیا کیا کیا, اس پر بھی بات ہوگی. اور امپورٹنٹ چیز جو آج ان دونوں خبروں سے زیادہ میری نظر میں امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ایک اور کشیدگی, ایک اور تناؤ, امن و امان کی صورتحال, بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال, اور وہ بھی سندھ کے ایک اور ضلع میں جہاں پہلے ہی امن و امان بگڑا ہوا تھا, مگر وہاں اب دو برادریوں کے درمیان بدترین کشیدگی ہے. اور اس کشیدگی کا انجام کیا ہو سکتا ہے, ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. کیونکہ میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس طرح کے مسائل, چاہے وہ صحت کے متعلق ہوں, چاہے وہ تعلیم کے متعلق ہوں, ہسپتال ہوں, اسکول ہوں, صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں, جو سوک ایشوز ہیں, جو سماجی مسائل ہیں ہمارے, جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں سیاسی افراتفری میں, سیاسی دھینگا مشتی میں, ان کے اوپر بھی میں اپنے ویلاگ کے آخر میں بات کروں گا. اور میں نے وہاں پر اپنا ای میل ایڈریس بھی دینا ہے آپ کو, آپ وہ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے علاوہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں, اور ویڈیو کے اوپر بھی آپ کمنٹ کر کے اپنا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو وہاں شیئر کر سکتے ہیں. یا پھر میرا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, پرسنل اکاؤنٹ, اس میں آپ ان باکس ڈائریکٹ جو ڈی ایم میسیج ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے مسائل ہوں, آپ کے شہر میں اگر ایشو ہے صفائی ستھرائی کا تو آپ اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کسان ہیں, آپ کو باردانہ نہیں مل رہا, آپ اس کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. ہسپتالوں میں اگر سہولتیں نہیں ہیں, آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں, آپ اس کے اوپر ہمیں آگاہ کریں اور ہم آپ کا وہ مسئلہ اپنے ویلاگ کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور ممکن ہے کہ پھر اس سے کچھ آپ کے مسائل حل ہو. تو آج جو ہے وہ شکارپور کی باری ہے, میں نے اس پر کام کیا ہوا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے شکارپور میں, اس پر بات ہوگی. لیکن پہلے جو عدم استحکام کسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں, وہ اس پر بات ہوگی. میں سیاسی تحریکوں کے جو ہوتی ہیں نا تحریکیں, ان تحریکوں کے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, اور میں ایک جمہوری آدمی ہوں تو ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے تحریک چلائے اپنے حقوق کے لیے, اپنے ایجنڈا کے لیے. لیکن ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایجنڈا ہے کیا, آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی آئین کے تحفظ کے نام پر ایک تحریک انہوں نے چلائی ہے, 6 جماعتی اتحاد, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی جمعے سے اب اس تحریک کو ہم زور پکڑائیں گے. ایک جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے, ایک جلسہ فیصل آباد میں ہوگا, اس کے بعد جلسہ ہوگا گجرات میں. اور عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کر اس تحریک کو جو ہے وہ ان کی رہنمائی کریں یا ان کو اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں کہ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے. تو سوال جو ہے بار بار میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے, اور جس سوال پر ہم آپس میں ذاتی دوست بیٹھ کر ڈسکس بھی کرتے ہیں, تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو تحریک چلانے جا رہے ہو, اس تحریک میں عوام آپ کے ساتھ کیوں کر جڑیں گے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مسلسل ایک عدم استحکام کا شکار نہیں رکھنا چاہتے ملک کو. حکومت کوئی بھی ہو, اگر حکومت نے ملک کی معیشت کو پٹڑی پر چڑھا دیا, اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر رہی ہے یا حکومتی اقدامات سے یا معیشت کی بہتری سے یا کم از کم سیاسی استحکام کی ایک فیل سے ملک کے اندر معیشت بہتر ہوتی ہے, تو پھر لوگ کیوں چاہیں گے کہ ایسی تحریک کا حصہ بنے جس تحریک کے نتیجے میں افراتفری ہو, انتشار ہو, عدم استحکام ہو, اور وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اور شاید چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنے, تو سری لنکا جیسی کیفیت پیدا ہو, اور پھر لوگ جو ہے ایک روٹی کے لیے قطار میں لگیں. پنجاب میں روٹی سستی ہو گئی نا, 20 روپے سے 16 روپے ہو گئی, تو پنجاب کی دیکھا دیکھی خیبر پختونخوا میں بھی روٹی سستی کر دی گئی. پنجاب میں آٹا 1600 روپے فی من سستا ہوا ہے,
خیبر پختونخوا سے کل خبر تھی کہ جو مرغی کا گوشت ہے، جو یہ برائلر چکن، وہ 90 روپے سستا ہو گیا ہوا ہے۔ رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن نیچے آ رہا ہے، 39% سے 25% کے آس پاس ہے، اور اگلے سال یہ مزید 10-11% نیچے جائے گا، اور 1-1.5 سال کے اندر اندر کہا جا رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ دنیا انویسٹمنٹ کر رہی ہے، تو ایسے میں جو عام پاکستانی ہیں، جو تاجر ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں دوست جو کاروبار کرتے ہیں، ہال روڈ کے کچھ دوست ہمارے پاس آتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی مارکیٹ کی فیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مارکیٹ کی فیل بہت پازیٹیو ہے۔ اچھا چلیں ان کی فیل کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر اسٹاک ایکسچینج 72,000 کراس کر جائے اور ریکارڈ بنائے اور روزانہ اپنا ریکارڈ توڑے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی بہتری آ رہی ہے۔ تو پھر لوگ اگر معیشت پٹڑی پر چڑھنے جا رہی ہے، دنیا انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہے، تو پھر لوگ اس تحریک میں کیوں جائیں گے؟ اور پھر لوگوں کا تجربہ، خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کا، وہ کوئی اچھا نہیں ہے، تو کیوں؟ یہ سوال ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک کامیاب ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، انٹل انلیس اس تحریک کو کہیں باہر سے سپورٹ نہ ہو، یا پھر اس تحریک کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کہیں سپورٹ نہ ہو۔ اس میں بھی پھر یہ حکومت گرانے کی پوزیشن میں تحریک نہیں ہے، عدم استحکام بڑھا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے۔ میں آپ کو موٹی مثالیں دیتا ہوں۔ الیکشن ہو گئے 8 فروری کو، لوگوں نے تمام تر جو ہوتی ہیں وہ پابندیاں، جبر، زور زبردستی کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئی۔ میں اس وقت سے آپ کو خبریں دیتا آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے، پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں حکومت نہیں بناؤں گا۔ جب لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا کہ جی آپ لیڈ کریں ملک کو، تو پھر آپ کو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ ندیم افضل چند صاحب نے پرسوں کہا کہ جناب میں خود گیا تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ آئیں ہم حکومت بنانے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کر، تو پیپلز پارٹی سپورٹ کر دیتی، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ جاتی۔ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب نے بے شک 9 فروری کو وکٹری اسپیچ کر دی تھی، لیکن جب وہ جو رزلٹ آیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی حکومت بنانے میں۔ آپ بنا لیتے حکومت، تو جب آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، آپ نے حکومت نہیں بنائی اور آپ پھر تحریک کے موڈ میں چلے گئے، تو 21 اپریل کو لوگوں نے پھر آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ تو جب لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اچھا یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 21 اپریل کو کوئی دھاندلی شاندلی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلا جس طرح 8 فروری کو نکلا تھا۔ اچھا جی تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور آپ نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دیں۔ تو لوگ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں کر مسلسل اس موڈ میں ہیں۔ حکومت میں تھے تب بھی اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں تب بھی انتشار اور فترفی کی سیاست، تو کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ کل قومی اسمبلی میں جناب جھینگا مشتی، عمران خان کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، اعظم نذیر تارڑ نے اٹھ کر کہا کہ جی جو رہائی شاہی کے معاملے عدالتوں میں جا کے دیکھیں، پارلیمنٹ تو رہا نہیں کر سکتی، اور بات ٹھیک ہے، میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ عمران خان کو سزائیں ٹھیک نہیں ہوئی، بالکل اس طرح نواز شریف کو نہیں ہوئی تھی۔ تو نواز شریف کے معاملات فائنلی عدالتوں سے ٹھیک ہوئے نا، کسی تحریک کے نتیجے میں تو ٹھیک نہیں ہوئے۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی وہ لے کر آئے، عمران خان کو نکالا اور اس کے بعد حالات اپنے حق میں کیے۔ تو آپ کو تو موقع ملا پارلیمنٹ میں حکومت بنانے کا، آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ تو یہ لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ 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 لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرتی ہیں کہ ارے چاہتے کیا ہے آخر۔ اگر ٹماٹر سستا ہو گیا، آٹا سستا ہو گیا، چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو پھر کوئی تحریک چلے گی تو لوگ تو متاثر ہوں گے نا اس سے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تحریک جس کا ٹوٹل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی اور بشرا بی بی کی رہائی، اس کے علاوہ باقی جیلوں میں پڑے رہے، باقی سڑتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا لوگ نکلیں گے، اپنا وقت دیں گے؟ لوگ نہیں نکلیں گے۔ پنجاب میں تو بالکل بھی لوگ اس تحریک کو لفٹ نہیں کرائیں گے اس طرح۔ تو اگر نہیں ہوگی لفٹ اپنا، تو پھر تحریک ظاہر ہے کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تحریک کا مقصد آئین کا تحفظ
یا ملک میں جمہوریت کی بحالی نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی اور پھر دھونس اور اس کے ساتھ دباؤ کے ساتھ عمران خان صاحب کا اقتدار میں آ کر بیٹھنا، یہ تحریک کا مقصد ہے۔ دوسری چیز، اقبال آفریدی صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اور غالباً یہ وہی ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ پرسوں یہ قومی اسمبلی میں آ رہے تھے اور وہ جو بانجے اور توتلیاں بجانے والے جو تھے نا، ایک جمشید دستی اور ایک وہ تھے، تو اسمبلی میں آ رہے تھے تو سیکیورٹی گارڈس نے ان کو کہا اسمبلی کی کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتے، اسپیکر کا حکم ہے۔ انہوں نے ان کو دھمکیاں دی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں گھس کے ماروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مطلب اس طرح انتہا بدماشی کی انہوں نے۔ مطلب آپ کو اگر سیکیورٹی والے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہی بات بجائے دھمکیوں کے آرگومنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انداز جو لیڈر سکھاتا ہے نا وہی انداز آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تحریک انصاف کی اور اس طرح وہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے معاملہ جو جس خبر پر میں نے بات کرنی ہے شکارپور کی، شکارپور میں مہر اور جتوئی یہ دو برادریاں ہیں۔ لوگ قبائل کہتے ہیں، میں ان کو قبائل بالکل نہیں سمجھتا کیونکہ قبائل سندھ میں اس طرح نہیں ہیں، یہ برادریاں ہیں۔ تو ان کے درمیان الیکشن میں جو بدمزگی ہوئی تھی، کیونکہ مہر اور جتوئی آمنے سامنے تھے، تو ان کے لوگ پولنگ اسٹیشنز پر کہیں آپس میں تلخ کلامی ہوئی، کو مارا ماری ہوئی، کو دھینگا مشتی ہوئی۔ اس کے بعد وہ معاملہ بڑھتا بڑھتا اس حد تک آ گیا کہ اپنا 2 ماہ پہلے کوئی اپنا قتل کیے گئے کچھ جتوئی، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتہ پہلے 2 مہر قتل ہوئے، پھر چند لوگ مہر برادری کے اغوا ہو گئے، چند لوگ جتوئی برادری کے اغوا ہو گئے اور علاقے میں کشیدگی، اور پھر اس کو وہ جو برادریوں کو لڑا کر اور اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، چاہے اسلحے کا کاروبار ہو چاہے دوسرا کاروبار ہو، انہوں نے پھر اس کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں بھر بھر چھیڑو جنگ مچا، یعنی جلتی پر تیل ڈالا انہوں نے۔ 2 لوگ، 2 برادریاں، ان کے چند لوگ آمنے سامنے، اور وہ برادریوں کی کشیدگی، برادریوں کی لڑائی ایسا اس طرح نہیں تھی، لیکن اب بنا دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں اغوا ہو گیا، اب کہا جاتا کہ جتوئی اغوا ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ جی فلاں اغوا، اب یہ کہا جاتا کہ مہر اغوا ہو گیا اور جتوئیوں نے اٹھا لیا، اپنا مہروں کو جتوئیوں کو مہروں نے اٹھا لیا۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نوید مہر، میں اکثر ان کا حوالہ بھی دیتا ہوں، چک ٹاؤن کی وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کل مسلسل فیس بک کے اوپر یہ رکھا ہوا کہ خدا کے واسطے اس کو 2 برادریوں کے تنازع میں مت بدلیں، اس کشیدگی کو کوئی روکے۔ تو کل رات میری ڈاکٹر نوید مہر سے بات بھی ہوئی تھی اس معاملے پر۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ کچھ پولیس ایفرٹ کر رہی ہے، لیکن جو علاقے سے میں نے باقی لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی اب ایفرٹ نہیں ہے، ابھی بھی علاقے میں کشیدگی ہے اور ابھی بھی شام کے بعد ویرانی ہو جاتی ہے گاؤں دیہات سارے کے سارے۔ وہاں پر کچے کے علاقے ہیں یہ زیادہ تر، کچھ علاقے سکھر والی سائڈ سے ہیں، کچھ اپنا شکارپور کے علاقے ہیں کچھ، اور وہاں یہ تنازعات، وہاں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ پہلے ہی کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے، پہلے ہی وہاں پر صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، امن و امان کی بہت بگڑی ہوئی صورتحال ہے، اوپر سے پھر یہ معاملہ۔ تو سندھ کا جو یہ اپر سندھ کا علاقہ ہے، اتر سندھ کہتے ہیں جس کو، یہاں پر کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پہ امن و امان کی صورتحال ایسی ہو کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہاں حالات ٹھیک ہیں۔ اور خاص طور پر میں بار بار کہتا ہوں، جو 6 ماہ کی نگران حکومت تھی، اس نگران حکومت کے دوران امن و امان کی صورتحال، دیگر ایشوز کو اتنا فوکس نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایڈ ہاک پیریڈ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو آیا جو بیٹھا رہا چلا گیا، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزوں پر فوکس نہیں کیا، زور نہیں دیا۔ تو اب حکومت نظر آ رہا ہے کہ ایفرٹ بھی کر رہی ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف ڈاکو، ایک طرف یہ معاملات، تو حکومت کو ان معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، اور فوری طور پر یہ جو لڑائی ہے نا، اب یہ وہاں لوکل کہا جاتا ہے کہ بلوچ اور جاموٹ لڑائی، یعنی بلوچ اور سندھیوں کی لڑائی، تو یہ اس طرح کی کر کے بھی نا اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کچے کے ہر ایک گھر، ہر ایک گاؤں اور ہر ایک شہر تک پہنچے، حکومت انٹروین کرے، اور اس معاملے کے پہ جو پیپلز پارٹی کے اس میں ہیں جو غوث بخش مہر ہیں، شہریار مہر، اور دوسری طرف جو عابد جتوئی اور ابراہیم جتوئی، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپس میں بیٹھے
اور بچائیں اپنے لوگوں کو، کہیں کہ جی یہ لڑائی کو آگے مت لے جائیں، ورنہ پھر کوئی کسی کا گھر جو ہے محفوظ نہیں رہے گا۔ ماضی میں بھی بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، آپ کے علاقے کے کوئی مسائل ہیں، مجھے بتائیں۔ یہ ای میل ایڈریس میرا آپ یہاں نوٹ کر لیں۔ فیس بک میرا جو پرسنل امداد سومرو کا، اس پر آپ ان باکس کر سکتے ہیں، ٹویٹر پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ویڈیو پر کمنٹس کر کے بھی آپ اپنے مسائل جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑے گی تو آپ سے رابطہ کر کے ان مسائل پر ڈیٹیل سے آپ سے معلومات لے کے اور متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ بات کر کے پھر کنفرمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ایشوز اپنے ولاگ میں رکھیں گے آخری حصے میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔